بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن ہے ہمارا کرلی لاکس اینڈ دا تھری بیئرس۔ پہلے اس سے ریلیٹڈ ورڈ میننگ پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیسن کا۔ ٹو کرل، اس کے معنی بل کھانا، بل دینا، لہراتے ہوئے اوپر جانا۔ جو بال ہوتے ہیں، بال وہ مڑے ہوئے بال جو ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں کرلی، کرلی ہیئر۔ کیا بولتے ہیں؟ کرلی ہیئر۔ جو گھنگریالے بال ہوتے ہیں، مڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کیا؟ کرلی ہیئر۔ تو اسی سے ورب آتا ہے ٹو کرل۔ اس کرل کے معنی ہوتے ہیں بل کھانا، بل دینا، لہراتے ہوئے اوپر جانا۔ ہر ہیئر کرلز نیچرلی، اس کے بال فطری طور پر مڑتے ہیں یا مڑے ہوئے ہیں، گھنگریالے ہیں۔ اس کے بال فطری طور پر گھنگریالے ہیں۔ The cat curled into a ball and went to sleep. بلی گیند کی شکل میں سکڑ گئی۔ The cat curled into a ball، بلی گیند کی شکل میں سکڑ گئی، and went to sleep، اور سو گئی۔ بلی دیکھی ہوگی آپ نے، وہ ایک کیا کہتے ہیں، مطلب ایک اپنے ہاتھ پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتی ہے، وہ تو مڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنے جسم کو موڑ لیتی ہے ایک گول چیز کی شکل میں، اور پھر آرام کرتی ہے، سو جاتی ہے یا بیٹھتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ ٹو کرل لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ The cat curled into a ball، بلی گیند کی شکل میں سکڑ گئی، and went to sleep، اور سو گئی۔ Smoke curling upwards، لہراتے ہوئے اوپر جاتا ہوا دھواں۔ اسموک دھواں، کرلنگ اپورڈز جو لہراتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہا ہو۔ اپورڈ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ اوپر کی طرف۔ ڈاؤن ورڈ نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے WARD، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف۔ آپ نے لفظ پڑھا ہوگا ٹورڈ یا ٹورڈز، اپ ورڈز، ڈاؤن ورڈز، فارورڈ، بیک ورڈ، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ ایسی ڈائریکشن کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایسٹ ورڈ، ایسٹ کی طرف جانے والا، ویسٹ ورڈ، ویسٹ کی طرف جانے والا، ایسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اپ ورڈز اوپر کی طرف، اسموک کرلنگ اپ ورڈز لہراتے ہوئے اوپر کی طرف جاتا ہوا دھواں۔ ٹو کرل اپ، گھٹنے سمیٹ کر بیٹھنا، اکڑوں بیٹھنا، کنڈلی مار کر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ گھٹنے سمیٹ کر بیٹھنا، اکڑوں بیٹھنا یا کنڈلی مار کر بیٹھنا۔ کرلی، گھنگریالا، پیچیدہ، خمیدہ، خمدار۔ لوکس، LOC کے لوک، لوک کے ایک معنی لوک اور تالے وغیرہ کے بھی آتے ہیں، اور لوکس کے ایک معنی زلف کے بھی آتے ہیں، زلفیں، بالوں کی لٹیں، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ لوکس۔ کرلی لوکس کے اب کیا معنی ہو گئے؟ گھنگریالے بالوں والا یا گھنگریالے بالوں والی، گھنگریالے زلفوں والا یا گھنگریالے زلفوں والی، ٹھیک ہے۔ کرلی لوکس، اس کہانی کا نام ہے کیا؟ کرلی لوکس۔ تو کرلی لوکس اس لڑکی کا نام ہے جس کے بال اس میں گھنگریالے ہیں۔ کرلی لوکس اینڈ دا تھری بیئرس، یہ نام ہے۔ بائی نیم، نام لے کر، نام سے۔ شی آسکڈ فار یو بائی نیم، اس نے تمہیں نام لے کر پوچھا۔ شی آسکڈ فار یو بائی نیم، اس نے تمہیں نام لے کر پوچھا۔ دا پرنسپل نوز آل اسٹوڈینٹس بائی نیم، پرنسپل سب کو بائی نیم جانتے ہیں، نام سے جانتے ہیں، یعنی پرنسپل سب کو جانتے ہیں اور نام بھی جانتے ہیں۔ I only know her by name، میں اسے صرف نام سے جانتا ہوں، یعنی نام سنا ہے، ملاقات نہیں ہے، یا نام تو معلوم ہے لیکن ملاقات نہیں ہے،
تفصیلات زیادہ معلوم نہیں ہیں. I only know her by name. میں اسے صرف نام سے جانتا ہوں. By the name of نامی جس کو کہا جاتا ہے. A young doctor by the name of خلدون. خلدون نامی جواں عمر ڈاکٹر. A young doctor ایک جواں عمر ڈاکٹر. By the name of خلدون خلدون نامی. خلدون نامی جواں عمر ڈاکٹر. In name only برائے نام. He is leader in name only. وہ برائے نام لیڈر ہے, وہ برائے نام قائد ہے یا رہبر ہے. ٹھیک ہے, کام کا نہیں ہے, برائے نام ہے بس. تو in name only برائے نام. کوٹیج جھونپڑی. کوٹیج جھونپڑی. ٹو ناٹ ہیو آل ڈے بہت زیادہ ٹائم نہ ہونا. ٹو ہیو آل ڈے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ وقت ہونا اور وقت ہی وقت ہونا, پورا دن پڑا ہوا ہونا. اس کا نیگیٹو ہوتا ہے نوٹ کے ساتھ, ناٹ ہیو آل ڈے بہت زیادہ ٹائم نہ ہونا. کم آن وی ڈونٹ ہیو آل ڈے جلدی کرو ہمارے پاس پورا دن نہیں پڑا, یعنی وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. کم آن وی ڈونٹ ہیو آل ڈے جلدی کرو, شاباش جلدی کرو, ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے, ہمارے پاس پورا دن نہیں پڑا. پورج دلیا. پورج کے معنی دلیا. یہی دلیا جو آپ بہت شوق کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ اور خواہش کے ساتھ, اشتہا کے ساتھ اور شہوت کے ساتھ کھاتے ہیں, یہی دلیا. آپ کا پیارا دلارا سفید رنگ کا پانی جیسا دلیا. ملتا ہے دلیا آپ لوگوں کو؟ آج کیا ملا تھا ناشتے میں؟ ویری گڈ. دلیا کھایا کریں, صحت بنتی ہے اس سے, پیٹ کو فائبر ملتا ہے. چائے پاپے زیادہ اچھے لگتے ہیں, وہی مل رہے ہیں زیادہ, تو آپ اس میں خوش ہیں؟ خوش سے یاد آیا کہ تندور لگ گیا آپ کا, نہیں؟ اچھا, دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور 2-3 دن میں انشاءاللہ ایک منزل اور چڑھ جائے گا. نہیں اتنی جلدی نہ چڑھائیں, کچھ تو خوف خدا رکھیں. چلیے آگے. ٹو سیٹ اور لے دا ٹیبل. ٹو سیٹ دا ٹیبل یا لے دا ٹیبل یہ لفظ آ چکا ہے پہلے بھی. اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کھانے کی میز یا دسترخوان تیار کرنا, بچھانا. یہ چونکہ انگلش ہے اور انگریزوں کے یہاں کھانا جو ہے وہ ٹیبل پر ہی کھایا جاتا ہے, ان کے نیچے بیٹھ کر کھانے کا تصور نہیں ہے, اس لیے ان کے یہاں یہ لفظ ہی مستعمل ہو گیا, ٹو سیٹ دا ٹیبل. آپ لیکن اس کی جگہ ٹو سیٹ مائدہ استعمال کر سکتے ہیں, یا ٹو سیٹ دسترخوان یا ٹو لے دسترخوان, ایسا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ویسے آپ ٹیبل بھی استعمال کریں گے تو چلے گا. ٹو سیٹ دا ٹیبل یا لے دا ٹیبل, کھانے کی میز یا دسترخوان تیار کرنا, بچھانا. ٹو کلیئر دا ٹیبل, کھانے کی میز یا دسترخوان صاف کرنا. ٹیبل آف کانٹینٹس, فہرست مضامین. کتاب کے شروع میں, کتاب کے شروع میں فہرست ہوتی ہے نا, مضامین کی فہرست ہوتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹیبل آف کانٹینٹس. صرف کانٹینٹس بھی لکھا ہوتا ہے اور ٹیبل آف کانٹینٹس بھی لکھا ہوتا ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کانٹینٹس. اور آپ کی گرامر میں کچھ نہیں, کانٹینٹس. اچھا, تو ٹیبل آف کانٹینٹس یا صرف کانٹینٹس لکھا رہتا ہے, جو کتاب کے مشمولات ہوتے ہیں, کتاب کے اندر جو فہرست ہوتی ہے, فہرست مضامین, اس کو آپ بولتے ہیں کیا؟ ٹیبل آف کانٹینٹس. ٹیبل اور لسٹ, فہرست. ملٹیپلیکیشن ٹیبل, پہاڑا. جو پہاڑا ہوتا ہے ہمارا, جو ہم کرتے ہیں نا, 2 × 2 2 × 4 2 × 6, یہ اس کو ملٹیپلائی کرنا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
ملٹیپلائی کرنا، گنا کرنا یا ملٹیپلائی کرنا. اور اس ٹیبل کو، اس پہاڑے کو انگلش میں بولتے ہیں ملٹیپلیکیشن ٹیبل. 2 کی ٹیبل سناؤ، 4 کی ٹیبل سناؤ. جیسے ہم بولتے ہیں 2 کا پہاڑا سناؤ، تو آپ بولیں گے کہ 2 کی ٹیبل آپ سناؤ. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے ٹیبل بولتے ہیں اس کو، یا ملٹیپلیکیشن ٹیبل. صرف ٹیبل بھی بولتے ہیں اور ملٹیپلیکیشن ٹیبل بھی. آن دا ٹیبل، زیر غور. اگر کوئی پلان یا کوئی آئیڈیا، کوئی بات آن دا ٹیبل ہے تو مطلب یہ کہ اس بات پر غور و خوض چل رہا ہے. دا پروپوزل فار پاسنگ دا بل از آن دا ٹیبل. دا پروپوزل، تجویز، فار پاسنگ دا بل، بل کو پاس کرنے کی، از آن دا ٹیبل، زیر غور ہے. بل پاس کرنے کی تجویز زیر غور ہے. پروپوزل کے معنی تجویز، کوئی چیز جو آپ پیش کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پروپوزل. ٹو ٹرن دا ٹیبل، تختہ الٹنا یا تختہ پلٹ دینا. ٹو ٹرن دا ٹیبل، تختہ الٹ دینا یا تختہ پلٹ دینا. دا بی جے پی ٹرن دا ٹیبل آن کانگریس، بی جے پی نے کانگریس کا تختہ الٹ دیا یا پلٹ دیا. ٹائنی، ننا منا چھوٹا. ٹو فال اسلیپ، سو جانا. گرف، غراتی ہوئی آواز. بد مزاج اور چڑچڑا شخص، گرف. ٹو پریٹینڈ، بہانہ کرنا. ہی کیپس آن پاپنگ ان ٹو مائی آفس آن دا سلائٹسٹ پریٹیکسٹ. ہی کیپس آن پاپنگ ان ٹو مائی آفس، وہ میرے آفس میں گھستا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. ٹو پاپ ان، کہیں اندر گھسانا. ٹو پاپ آؤٹ، کہیں باہر نکل جانا. اس پاپ ان اور پاپ آؤٹ کا لفظ آنے اور جانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے. ہی کیپس آن پاپنگ ان ٹو مائی آفس، وہ میرے آفس میں گھستا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. آن دا سلائٹسٹ پریٹیکسٹ، ذرا ذرا سے بہانے سے. آن دا سلائٹسٹ، سلائٹ کے معنی ہلکا، ہلکا، تھوڑا، معمولی. آن دا سلائٹسٹ اسی سے سپرلیٹو ڈگری ہے. آن دا سلائٹسٹ پریٹیکسٹ، ذرا ذرا سے بہانے سے. وہ میرے آفس میں ذرا ذرا سے بہانے سے آتا رہتا ہے. باٹم، تہ، گہرائی، نچلی سطح. باٹم کے معنی تہ، گہرائی اور نچلی سطح. اور کسی چیز کی اوپری سطح کو ٹاپ بولتے ہیں یا سرفیس بولتے ہیں، اور باٹم بولتے ہیں نچلی سطح کو. آئی تھینک یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ، میں تہہ دل سے یا دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سی یو ایم کم، کم کے معنی ساتھ، جیسے بیڈ روم کم کلاس روم. درس گاہ اور بیڈ روم ساتھ ساتھ، یعنی ایک ساتھ. درس گاہ اور ساتھ ساتھ کلاس روم. ٹھیک ہے، تو بیڈ روم کم کلاس روم. باتھ روم کم ٹوائلٹ، باتھ روم اور ساتھ ساتھ ٹوائلٹ. سی یو ایم کم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، باتھ روم بھی ہو اور اسی میں ساتھ ساتھ ٹوائلٹ بھی ہو تو اس کو آپ کیا بول سکتے ہیں؟ باتھ روم کم ٹوائلٹ. ٹھیک ہے. ٹیچر اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسلیٹر، تو آپ بول سکتے ہیں ٹیچر کم ٹرانسلیٹر. چلیے جی، ورڈ میننگ یہاں تک پوری ہو گئی ہے. سی یو ایم کم. گرف، کس کا آف لائن ہے؟ پریٹیکس جی. نہیں آتا مطلب he doesn't he does not pop into my office on the slightest pretext. اور ضروری نہیں کہ آپ اسی کو بنائیں، کوئی دوسرا آپ سینٹینس بنا لیں جو نیگیٹو میں ہو. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کون سا؟ ہاں یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے یہاں. ہی کیپس آن پاپنگ ان ٹو مائی آفس، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے. کیپ کا استعمال اس میں قابل غور ہے.
ٹو کیپ آن ڈوئنگ سم تھنگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی کام بار بار کرنا، بار بار کرنا. جیسے ہی کیپس آن کمپلیننگ، وہ شکایت کرتا رہتا ہے. ہی کیپس آن کمپلیننگ، وہ شکایت کرتا رہتا ہے. ہی کیپس آن بنکنگ دا کلاس، وہ کلاس کو بنک کرتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے. ہی کیپس آن اسکیپنگ صلاح، وہ نماز چھوڑتا رہتا ہے. اٹ کیپس آن ریننگ، بارش ہوتی رہتی ہے. تو کیپ آن اس کا استعمال جو ہے وہ قابل غور ہے یہاں پر. جی کیا کریں؟ پریٹیکسٹ. پریٹینڈ جو ورڈ ہے اوپر، پریٹینڈ بہانہ کرنا، اس کا ناؤن ہے پریٹیکسٹ، بہانہ. جی اچھا، کون سے گراؤنڈ میں؟ اچھا اچھا اچھا. ہی کیپس آن پریئنگ، نماز پڑھتا رہتا ہے، یہ معنی ہو گیا. پلینگ، اچھا کھیلتا رہتا ہے، اچھا اچھا. ہاں، ہی کیپس آن پلینگ، صحیح فرمایا آپ نے. چلیے جی ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا. کرلی لاکس اینڈ دا تھری بیئرس. کرلی لاکس یعنی کہ گھنگریالے بالوں والی لڑکی، اینڈ دا تھری بیئرس، اور تین بھالو. کرلی لاکس کو ہم یہاں پر کرلی لاک ہی بول لیں گے، کرلی لاکس ہی بول لیں گے. یہاں پر ایک طریقے سے نام، یہ عالم سمجھ لیجیے، اس کا نام سمجھ لیجیے اس لڑکی کا کیا ہے، کرلی لاکس. اینڈ دا تھری بیئرس، اور تین بھالو. ونس دیئر واز اے گرل وتھ کرلی ہیئر. ایک مرتبہ کی بات ہے، دیر واز اے گرل وتھ کرلی ہیئر، ایک لڑکی تھی گھنگریالے بالوں والی. ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی تھی. ہر نیم واز کرلی لاکس، اس کا نام کرلی لاکس تھا. ون ڈے شی وینٹ انٹو دا فارسٹ، ایک دن وہ جنگل میں گئی. نیئر ہر ہاؤس، اپنے گھر کے پاس. ایک دن وہ اپنے گھر کے پاس جنگل میں گئی. شی سو اے کاٹیج، اس نے ایک جھونپڑی دیکھی. کیا دیکھی؟ ایک جھونپڑی دیکھی. از اینی بڈی ان، کیا کوئی اندر ہے؟ از اینی بڈی ان، کیا کوئی اندر ہے؟ از اینی بڈی ان، کیا کوئی اندر ہے؟ آپ کلاس میں پوچھنا چاہیں از اینی بڈی ان تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. گھر میں پوچھنا چاہیں، گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے آپ پوچھ سکتے ہیں از اینی بڈی ان، کیا کوئی اندر ہے؟ از اینی بڈی ان، شی آسکڈ، اس نے پوچھا کیا کوئی اندر ہے؟ دیر واز نو بڈی، وہاں کوئی نہیں تھا. دا بیئر فیملی لیوڈ ان دا کاٹیج، بھالو کی فیملی اس جھونپڑی میں رہتی تھی. دے ہیڈ گون فار اے واک، وہ سب کے سب چہل قدمی کے لیے گئے تھے. عصر کے بعد وہ سب کے سب واک کے لیے گئے ہوئے تھے، چہل قدمی کے لیے گئے ہوئے تھے. کرلی لاکس وینٹ ان، گھنگریالے بالوں والی لڑکی یا کرلی لاکس اندر چلی گئی. شی وانٹڈ ٹو سی، وہ دیکھنا چاہتی تھی. ہو لیوڈ دیئر، کہ وہاں کون رہتا تھا. شی وانٹڈ ٹو سی ہو لیوڈ دیئر، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں پر کون رہتا تھا. شی سو تھری باؤلس آف پورج آن دا ٹیبل، اس نے ٹیبل پر یا دسترخوان پر تین پورج کے دلیے کے پیالے دیکھے. شی سو تھری باؤلس، باؤل BOWL، باؤل اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پیالہ. اس نے تین دلیے کے پیالے دیکھے آن دا ٹیبل، ٹیبل کے اوپر. دیر واز اے بگ باؤل فار پاپا بیئر، ایک بڑا والا کیا کہتے ہیں، کٹورا یا پیالہ تھا. فور پاپا بیئر، ابا بیئر کے لیے، پاپا بیئر کے لیے، ٹھیک ہے، بھالو ابا کے لیے. اے مڈل سائز باؤل فار ماما بیئر، اور ایک درمیانی سائز کا پیالہ تھا بھالو اما کے لیے یا ماما بیئر کے لیے. اینڈ اے ٹائنی لٹل باؤل فار بیبی بیئر، اور ایک چھوٹا موٹا ایک پیالہ تھا فار بیبی بیئر کے لیے. ٹھیک ہے، تو پاپا بیئر، ماما بیئر اور بیبی بیئر، تین لوگوں کی فیملی تھی یہ. کرلی لاکس واز ہنگری،
کرلی لاک، آپ فوٹو تصویر دیکھ ہی پا رہے ہوں گے، بہت خوبصورت سے تین بیئر. ہمارے پاپا بیئر جو ہے پینٹ شرٹ میں ہیں اور ماما بیئر فراک میں ہیں. محترمہ ماما بیئر فراک میں ہیں اور بیبی بیئر جو ہے وہ ٹی شرٹ میں اور کچھے میں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت فیملی نظر آ رہی ہے، مسکرا بھی رہے ہیں. پاپا بیئر اور ماما بیئر دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کرلی لاکس واز ہنگری، کرلی لاکس بھوکی تھی. شی ایٹ دا پورج فرام دا بگ بال، وہ بڑے والے پیالے سے دلیا کھا گئی. شی ایٹ دا پورج فرام دا بگ بال، وہ بڑے والے پیالے سے دلیا کھا گئی. اٹ واز ویری ہاٹ، یہ والا بہت گرم تھا، دلیا بہت گرم تھا یا یہ بہت گرم تھا. شی ایٹ فرام دا مڈل سائز بال، پھر اس نے درمیانی سائز والے پیالے سے بھی کھا لیا. اٹ واز ٹو کولڈ، یہ بہت ٹھنڈا تھا. شی ایٹ فرام دا ٹائنی لٹل بال، پھر اس نے چھوٹے والے پیالے سے بھی کھا لیا. اٹ واز جسٹ رائٹ، یہ بالکل ٹھیک تھا. اٹ واز جسٹ رائٹ، یہ بالکل ٹھیک تھا. بالکل ٹھیک تھا مطلب نہ زیادہ ٹھنڈا تھا نہ زیادہ گرم تھا، درمیانی تھا، معتدل تھا. اٹ واز جسٹ رائٹ، یہ ٹھیک تھا، یہ بالکل ٹھیک تھا. کرلی لاکس ایٹ اپ آل دا پورج، کرلی لاکس سارا دلیا کھا گئی. اتنی بھوکی تھی بتاؤ، 3 بھالوؤں کا کھانا کھا گئی. دین شی وینٹ ٹو دا بیڈ روم، پھر وہ بیڈ روم میں چلی گئی. ٹھیک ہے، وہ بیڈ روم چلی گئی. دیر واز اے بگ بیڈ فار پاپا بیئر، ایک بڑا بستر لگا ہوا تھا وہاں پر پاپا بیئر کا. اے مڈل سائز بیڈ فار ماما بیئر، ایک درمیانی سائز کا بیڈ تھا ماما بیئر کا. اینڈ اے ٹائنی لٹل بیڈ فار بیبی بیئر، اور ایک چھوٹا موٹا ایک بستر لگا ہوا تھا، بیڈ لگا ہوا تھا بیبی بیئر کا. دا بگ بیڈ واز ویری ہارڈ، جو بڑا والا بیڈ تھا وہ بہت سخت تھا. دا مڈل سائزڈ بیڈ واز ٹو سافٹ، اور درمیانی سائز کا جو بیڈ تھا وہ بہت نرم تھا. بٹ دا ٹائنی لٹل بیڈ واز جسٹ رائٹ، لیکن چھوٹا والا جو بیڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. واز جسٹ رائٹ، وہ ٹھیک تھا. کرلی لاکس فیل اسلیپ، کرلی لاکس کو نیند آ گئی. ان دا ٹائنی لٹل بیڈ، سب سے چھوٹے والے بستر میں، چھوٹے موٹے بستر میں. دا بیئر فیملی کیم بیک، بھالو کی فیملی واپس آئی. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody ate my porridge, کوئی میرا دلیا کھا گیا. Shouted Papa Bear in his big gruff voice. پاپا بیئر اپنی بڑی کرخت آواز میں، سخت آواز میں چلائے. کیا چلائے؟ کہ کوئی میرا دلیا کھا گیا. Somebody ate my porridge too, کوئی میرا دلیا بھی کھا گیا. Said Mama Bear, ماما بیئر نے کہا. Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. اور کسی نے میرا دلیا بھی ختم کر دیا. said baby bear, baby bear نے کہا اپنی ننھی منی سی آواز میں. in his tiny little voice، اپنی ننھی منی سی آواز میں. The bear family went to the bedroom. بیئر فیملی پھر اس کے بعد بیڈ روم میں گئی. Somebody slept in my bed، کوئی میرے بستر میں سویا. Shouted Papa Bear in his big gruff voice. پاپا بیئر چلائے اپنی بڑی کرخت آواز میں، سخت آواز میں. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. ماما بیئر نے کہا کہ کوئی میرے بیڈ میں بھی سویا ہے. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. اور بیبی بیئر نے اپنی ننھی منی سے آواز میں کہا کہ کوئی میرے بستر پر سو رہا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، ابھی بھی سو رہا ہے. کرلی لاکس woke up، اتنے میں کرلی لاک کیا ہو گئی؟ جاگ اٹھی. She saw the 3 bears، اس نے 3 بھالوؤں کو دیکھا. She jumped down، وہ نیچے کود پڑی. And ran out of the cottage as fast as she could، اور اس جھونپڑی سے جتنی تیز دوڑ سکتی تھی دوڑ پڑی. And ran out of the cottage، اور وہ اس جھونپڑی سے باہر بھاگ پڑی. As fast as she could، جتنی تیز وہ بھاگ سکتی تھی. سمجھ تم؟ آپ اگلے صفحے پر آئیے اور پھر اس سے اگلے صفحے پر آئیے. صفحہ نمبر 101 کے بیچ میں آئیے. یہاں پر 3 پورٹریٹ لگی ہوئی ہیں، 3 تصویریں لگی ہوئی ہیں. آپ بتائیے دیکھ کر کہ کون کون ہیں اس میں. ایک تصویر کس کی ہے؟
داہن بائیں ہاتھ پر سب سے پہلے پاپا بیئر کی، دیکھیے کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں پاپا بیئر. ماما بیئر بھی دیکھیں ماشاءاللہ کوئی ثانی نہیں. اور بیبی بیئر بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ، بہت کیوٹ سا لگ رہا ہے بیبی بیئر. ایسی ایسی کہانیاں ہیں، بتائیے. چلیے آج کا لیسن سماپت ہوتا ہے یہاں پر.